الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے کہ تفخیم کے معنی کیا ہیں اور ترقیق کسے کہتے ہیں۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہیں حرف کو باریک پڑھنا۔ اب 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف ہیں الف، لام اور را۔ اب الف کب پر پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باقی حرف، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب لام کو پر پڑھنے کی صورتیں کون سی ہیں؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام آ جائے تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب را کو پر پڑھنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ را کن صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے، کن صورتوں میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے را کو پر پڑھنے کی صورتیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو یعنی را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را ساکن کے بعد، اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ہم را کو پر پڑھتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ اس کی مثال انشاءاللہ آگے سبق میں سمجھائیں گے کہ عارضی زیر کسے کہتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کون کون سی ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو اس صورت میں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت خود سے لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، یعنی جس الف پر، جو قرآن پاک میں کئی کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں جن پر کوئی حرکت نہیں ہوتی،
اس الف پر جو بھی ہم حرکت لگائیں گے وہ عارضی حرکت کہلائے گی. جیسے قرآن پاک میں ارجعی یہ کلمہ ہے ایک، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کے نیچے جو ہم نے زیر، حمزہ کے نیچے جو زیر لگائی یہ عارضی حرکت ہے، یہ عارضی زیر ہے. تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو اس صورت میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال، اب ہم نے پڑھا کہ الف سے پہلے یعنی الف سے ماقبل پہلے والا یعنی حرف اگر پر ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا. اب یہاں پر الف سے پہلے قاف حرف مصطلیہ میں سے ہے تو اس لیے ہم الف کو بھی پر پڑھیں گے. قال، اس میں دیکھیں الف پر پڑھا گیا، ہم اس کو قالا نہیں پڑھیں گے. قالا اور قالا ان دونوں میں فرق ہے. قالا الف کو پر پڑھا گیا. صراط، اب الف سے پہلے را پر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا، اس صورت میں الف بھی پر پڑھا جائے گا. صراط، سراجن، کان، اب کاف باریک ہے تو یہاں پر الف بھی باریک پڑھا گیا. مالن، مفازن، اب ان تینوں کلمات میں الف سے پہلے باریک حرف ہے تو اس لیے الف باریک پڑھا گیا. اگر الف سے پہلے حروف مصطلیہ میں سے کوئی حرف ہو یعنی پر حرف ہو تو الف کو پر پڑھا جائے گا. طالب، تابو، اب تابو میں دیکھیں ہم پچھلے قواعد بھی ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جائیں گے، ان کی مشق کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تابو میں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ بنے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ بنے گا. خالدن، خالدن میں الف سے پہلے حرف مصطلیہ میں سے خوا ہے تو الف کو ہم پر پڑھیں گے. عابد، غاسق، غین اور قاف حروف مصطلیہ ہیں اس لیے ان دونوں حروف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. طعام، اللہ، اب دیکھیں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف پر زبر ہے تو اس لیے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو ہم پر پڑھیں گے. اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ، اب یہاں پر نون مشدد ہے تو اس میں ہم غنہ کریں گے یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر آواز ناک میں روک کر رکھیں گے. اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑا جائے گا. هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ اس لیے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش آ رہا ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. رضی اللہ، قال اللہم، قال اللہ میں قا میں الف سے پہلے حرف مصطلیہ ہے، الف پر پڑھا جائے گا. اللہم میں لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام اس سے پہلے پیش ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام پر پڑھا جائے گا. اور میم مشدد ہے تو میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے. للہ، اب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے تو ہم لام کو باریک پڑھیں گے.
बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, कुलिल्लाहुम्मा। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़ेर है, तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को बारीक पढ़ा गया, और मीम मुशद्दद है तो मीम मुशद्दद में हम गुन्ना करेंगे। मा वल्लाहुम। अब इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा कोई भी लाम आ जाए, जिस तरह इल्लल्लज़ीना का, इन्नल्लज़ीना अला सलातन, इनमें जितने भी लाम हैं, जो भी लाम हैं, ये सब बारीक पढ़े जाएंगे, सिवाय इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के कि अगर उससे पहले ज़बर या पेश होगा तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ पर ज़ेर होगा तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम बारीक पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाएंगे। इल्लल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना में नून मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे, और अल्लज़ीना में या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा का कायदा बनेगा। अला सलातन, स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है तो इसे पुर पढ़ेंगे, लाम पर खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के क़ायम मक़ाम है, इसलिए इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और रजुलुन, अब रॉ को पुर पढ़ने की सूरतें आ गई हैं। यहाँ पर रॉ पर ज़बर है तो हम रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अलम तरा, अलम तरा में मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा हर्फ ता आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा बनेगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। तरा में रॉ पर ज़बर है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। रोज़िक़ू, रॉ पर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। अक्तरू, रॉ पुर पढ़ा जाएगा, रॉ पर पेश है। अजरन, जीम हरूफ कलकला में से साकिन है तो इसलिए यहाँ पर कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे, और रॉ पर 2 ज़बर की तनवीन है इसलिए रॉ को पुर पढ़ेंगे। अजरुन, जीम हरफ कलकला साकिन, कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे, और रॉ पर 2 पेश की तनवीन है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। इब्राहीम, बा हरफ कलकला साकिन है, कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे, रॉ पर खड़ा ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा का कायदा, इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अर्शुन, रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ पर ज़बर आ रहा है इसलिए रॉ को पुर पढ़ेंगे। अम सबरना, रॉ साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। तुरजिऊना, रॉ साकिन से पहले हर्फ पर पेश है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन है, उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा का कायदा बनेगा, इसलिए इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। युरज़क़ूना, रॉ साकिन से पहले हर्फ पर पेश है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हुर्फ मुस्तालिया पुर पढ़ेंगे, वाव साकिन है, उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा का कायदा बनेगा। इरजी, रॉ साकिन से पहले आरजी ज़ेर है, यानी ये जो ज़ेर है अलिफ के नीचे, ये हमने ज़ेर खुद से लगाई है तो ये आरजी हरकत कहलाएगी, इसलिए रॉ को पुर पढ़ेंगे। इरजिऊ, इरजिई, रॉ साकिन से पहले आरजी ज़ेर है, रॉ को पुर पढ़ा जाएगा। आइन, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा का कायदा बन रहा है, इसलिए से एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इरकाऊ, रब्बिरहमहुमा, रॉ साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में आ रही है तो रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। रब एक कलिमा है, अरहमहुमा दूसरा कलमा है,
را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور با حرف قلقلہ مشدد ہے تو اسے خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. رب ارحمہما رب ارجعونی ان ارتبتم. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اور تب تم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو اس لیے یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. امرتابو کل فرق. اب کل فرق میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. فرقتن را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. حرف مستعلیہ ہے قاف اس لیے اسے پر پڑھیں گے. مرصادن. اب مرصادن میں را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہاں پر را باریک نہیں پڑھی جائے گی. کیوں کہ اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را پر پڑھا جائے گا. مرصادن فی قرطاس والنہاری. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ بنے گا. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. رجال. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. امرن. امرن میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، انہیں غنہ نہیں کریں گے، اور را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. فاصبر. صاد حرف مستعلیہ پر کریں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. قم فانذر. قم میم ساکن اس کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. فانذر میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے رال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اور را ساکن ہے اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. خیرن. آگے وقت خیر. اب را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. یہاں پر اگر ہم پڑھتے ہیں خیرن وقف نہیں کرتے تو را پر پڑھا جائے گا، اگر وقف کرتے ہیں تو خیر ہو جائے گا. تو را ساکن سے پہلے زیر، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ رہا ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. نذیرن. آگے وقف نذیر. الحمدللہ یہاں پر آج ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہوا. اس سبق میں ہم نے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھا کہ تفخیم اور ترقیق کسے کہتے ہیں، کون سے حرف تفخیم اور ترقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور الف لام اور را کن صورتوں میں پر پڑھا جائے گا، کن صورتوں میں باریک پڑھا جائے گا. یہ سب آج کے سبق میں ہم نے اس کی مشق کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.